الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن قيس بن أبي غرزة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن البيع يحظره الكذب والحلف واللغو فشوبوه بالصدقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تجارت، خرید و فروخت ایک لازمی چیز ہے. اس کے بغیر آدمی دنیا میں اپنی سب ضرورتوں کو ہرگز پورا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے لیے بدن چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے، چلنے کے لیے جوتا چاہیے، کھانے کے لیے غلہ جات چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے. اسی طرح کہیں آنے جانے کے لیے سواریاں چاہیے. اب اگر یہ نظام ہوتا کہ بھائی ہر آدمی یہ سب چیزیں خود ہی تیار کرے اور خود ہی استعمال کرے، تو بتائیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی کہ اسے کپڑا بننے کی مشین لگانی پڑتی، جوتا بنانے کی فیکٹری لگانی پڑتی، مکان بنانے کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کہاں سے لے کے آتا، سواریاں سب کہاں سے مہیا کرتا. تقریباً یہ بات عام آدمی کے لیے ناممکن کے درجے میں تھی. لہذا ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ سب کام چلتے رہیں، سب کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، کسی ایک پر سارا بوجھ نہ پڑے. کپڑے کی فیکٹری والا کپڑا بناتا ہے، جوتے کی فیکٹری والا جوتا بناتا ہے، اینٹ بھٹے کا مالک اینٹ بناتا ہے،
کسی فیکٹری میں سیمنٹ تیار ہوتا ہے، کہیں لوہا گلایا جاتا ہے، اور جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے چیزیں خرید لیتا ہے۔ اب خریداری بھی دو طرح سے ہو سکتی ہے، چیز کے بدلے میں چیز لی جائے، گیہوں کے بدلے میں چاول لے لو، لوہے کے بدلے میں کپڑا لے لو، ایلومینیم کے بدلے میں تانبا لے لو وغیرہ۔ ایک شکل یہ، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اندرون ملک تجارت میں بھی اور بیرون ملک میں بھی بہت سے ملکوں سے تیل آتا ہے، کچا تیل آتا ہے، اور یہاں سے غلے جات قیمت لگا کر کے بھیج دیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا کہ سونا چاندی کو شریعت میں نقدی بنا دیا گیا ہر حالت میں، اس کا زیور بنایا جانا ضمنی کام ہے۔ اللہ نے ان دو صنفوں کو پیدا ہی کیا ہے اسی مقصد کے لیے کہ اس کو قیمت کے طور پر دیا جائے اور اس کے ذریعے سے دیگر چیزوں کو خریدا جائے۔ لیکن زمانہ آگے بڑھتا رہا اور اب اس کی جگہ سرکاری نوٹوں نے لے لی، سکوں نے لے لی، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی سونے چاندی کے ذخیروں کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہرحال تجارت ایک انسانی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذرائع آمدنی کو 10 حصوں میں بانٹا جائے تو 9 حصوں میں تجارت ہوگی اور 1 حصے میں بقیہ ذرائع ہے۔ چنانچہ آج آپ دنیا کا جائزہ بھی لے لیجئے کہ ٹریڈ اور تجارت ہی پر ساری معیشت کا مدار ہے۔ تو ہم نے اس وقت آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی ہے، پڑھی ہے۔ حضرت قیس ابن ابی غرزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خود تاجر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں ہمارا نام یعنی تاجروں کا نام جو تھا وہ سمسار تھا، سماسرہ جس کی جمع ہے، نسمس سماسرہ، اور سمسار کو اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو دلال یا کمیشن ایجنٹ کے معنی میں آتا ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس نام سے بہتر نام سے پکارا اور وہی نام رائج ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ تاجر، جس کی جمع ہے تجار۔ تو آپ نے اچھا نام ہمیں دے دیا۔
ظاہر ہے کہ کسی کو آپ دلال کہیں تو اچھا نہیں لگے گا آج بھی، اور آپ تاجر کہیں تو اچھا لگے گا۔ یہ حضور نے نام دیا ہے تاجروں کو، اس سے پہلے یہ نام معروف نہیں تھا۔ لہذا جو حضرات بھی تجارت کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے کہ حضور نے ہمارا نام خود تجویز فرمایا ہے کہ ہم تاجر ہیں، ہم تجار ہیں۔ اور سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کے ہر طبقے کے لیے ہمدردی تھی کہ کوئی بھی طبقہ نقصان میں نہ رہے اور آخرت کے اعتبار سے خسارے اور ٹوٹے میں نہ رہے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی بے عزت نہ ہو۔ یہ آپ کی فکر تھی۔ چنانچہ اسی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تاجروں کی جماعت، یا معشر التجار، ان البیع یحضرہ الکذب والحلف، اور ایک روایت میں ہے یحضرہ اللغو والحلف، کہ عام طور پر بیع و شراء میں، تجارت میں لغو اور جھوٹی باتیں پائی جاتی ہیں، اور جھوٹی قسمیں بھی لوگ کھاتے ہیں اپنا مال بیچنے کے لیے، اس کی جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہیں، عیب کو چھپایا جاتا ہے تاکہ یہ مال بک جائے، اعلیٰ قیمت پر بک جائے، فروخت ہو جائے، اور جو جتنا بڑا بے ایمان ہوتا ہے اتنی زیادہ قسمیں کھاتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ بیع میں بہت کثرت سے یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری دکان پر کوئی آدمی کوئی مال خریدنے آیا کسی خاص کمپنی کا، اتفاق سے وہ مال ہمارے پاس نہیں ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بھائی اس کمپنی کا مال ہمارے پاس نہیں ہے، یہ دوسرا ہے، لینا ہو لے لو، یہ تو ہے سچا طریقہ۔ لیکن ہم کہتے کیا ہیں؟ ارے وہ تو کمپنی بند ہو گئی، مال آنا ہی بند ہو گیا جو تم مال چاہ رہے ہو، حالانکہ وہ کمپنی چل رہی ہے، مال بھی آ رہا ہے، مگر اس وجہ سے کہ یہ ضرور ہی ہماری دوسری کمپنی کا مال خرید لے، یہ جھوٹ بول دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی باتیں جو ہلکی سمجھی جاتی ہیں اور جسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیچنے کا فن ہے، کہ سب سے بڑا سیلز مین اچھا وہ ہے جو پٹا لے، صحیح سچ غلط جھوٹ اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جو گاہک آ گیا اسے دکان سے اترنے نہ دے، وہ سب سے اچھا سیلز مین ہے، لپٹ جائے اس کے، اس سے پیسے نکلوا کے چھوڑے، یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں بہت ہوتا ہے ایسا، بہت ہوتا ہے
تو اب کرنا کیا ہے؟ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ اس کام کو چھوڑ دینا ہے، سچی تجارت کرو، سچ بولو، جھوٹ، عیب پوشی، دھاندلی، ناپ تول میں کمی، ان سب باتوں سے بچو۔ جو صحیح بات ہے وہ کہہ دو، اللہ کو منظور ہوگا تو اسی میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بول کر کے مال بیچ بھی دو گے پھر بھی اس میں برکت نہیں۔ ایک شہر ہے بڑودہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہاں ہمارے ایک تعلق والے ہیں، ان کی موٹر پارٹس کی دکان ہے، اور وہ پورا بازار اسی کا ہے، پورے بازار میں اسی کی دکان ہے۔ تو ایک دن ہمارا وہاں جانا ہوا تو دیکھا بھیڑ لگی ہوئی، 7-8 آدمی ان کے سیلز مین ہیں، انہیں دینے کی فرصت نہیں ہے، اتنی لمبی لائن ہے، اور اسی چیز کی دکانیں آس پاس اور بھی ہیں، مگر وہاں 2-4 آدمی ہیں، یہاں بھیڑ لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا ایسی چیز اپنے ہاں رکھ رکھی ہے کہ اتنی بھیڑ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ پورے علاقے میں مشہور ہے کہ اس دکان پر جو چیز بیچی جاتی ہے وہ صحیح بیچی جاتی ہے، اوریجنل ہے تو اوریجنل، ڈپلیکیٹ ہے تو ڈپلیکیٹ بتا کے بیچی جاتی ہے، لوگوں کا اعتماد ہے، لہذا 5-10 کلومیٹر سے آدمی چل کر آئے گا مگر اسی دکان سے لے گا، لائن میں لگے گا پھر بھی اسی سے لے گا، کیونکہ یہ سچ بول رہا ہے، اور یہ آس پاس والوں کا بھروسہ نہیں کہ اوریجنل مانگا اور ڈپلیکیٹ پکڑا دیا کہ لو یہ اس وقت کا اوریجنل ہے، مانگا جاپان میڈ ان جاپان، پکڑا دیا میڈ ان چائنا، لکھا ہوا اس میں بھی میڈ ان جاپان ہے، ایسا نہیں ہے، سب چلتا ہے، لیکن جو پہچان والا ہے وہ فرق کر سکتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ سب باتیں چلتی ہیں، تو ایک تو یہ کہ اس سے رکو، وہ دیگر حدیثوں میں آپ نے بیان کیا وضاحت سے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ، اس بیع کے اندر صدقے کا بھی کچھ حصہ ملا لیا کرو، صدقہ خیرات کرو، تاکہ جو اونچ نیچ ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اس صدقے کی بدولت۔ غریبوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، پڑوسیوں پر خرچ کرو، تمہارے دکان پر، تمہارے گھر پر کوئی آئے اسے واپس مت جانے دو، کچھ نہ کچھ دو، اس سے تمہارے کاروبار میں برکت ہو، اور جو تھوڑی بہت کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے اسے معاف فرما دے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو تجارت کی توفیق عطا فرمائی، ہم اس کو شریعت کی روشنی میں اس کو انجام دیں، اور ساتھ میں صدقہ خیرات کا اہتمام رکھیں۔ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ما نقص مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ عجیب بات فرمائی، جس کا تعلق یقین سے ہے،
دیکھنے سے تو کم ہو ہی رہا ہے. 100 روپے میں سے 10 روپے کم دے دیے صدقہ تو بچے کتنے؟ 90. تو کیلکولیٹر تو یہ بتا رہا ہے کہ 90 رہ گئے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کم نہیں ہوا. کیوں کم نہیں ہوا؟ یہ جو 10 گیا ہے اور 100 لے کے آئے گا، لہذا اس کم کو کم نہیں سمجھا جائے گا. اس کم کو کم نہ سمجھو، یہ بہت بڑھ کر کے ملے گا. دنیا میں بھی ملے گا بڑھ کر کے، اور آخرت میں تو اضعافا مضاعفہ. ایک کھجور آدمی نے اگر صدقہ کی ہوگی تو اگر اخلاص کے ساتھ وہ کیے تو پہاڑ کے برابر اس کا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے وسعت دی ہے تو صدقے میں کبھی کمی نہ کی جائے. جتنا کرو گے اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا. پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے دعائیں کرائی جاتی ہیں. فرشتے ظاہر ہے ان کی دعائیں بھی مقبول، ان کی بد دعائیں بھی مقبول. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم آت منفقا خلفا. اے اللہ، جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرمائیے. 10 دیے ہیں تو 100 دیجیے انہیں، 100 دیے ہیں تو 1000 دیجیے. آپ فرشتوں کی دعا ہے. اور فرمایا وَآتِ مُمْسِكًا تَلَفًا. اور جو بخیل ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، دبا کے رکھتا ہے، اس کے مال کو اور ضائع کر دیجئے. بہت دبا کے رکھا تھا، ایسی جگہ خرچ ہوگا جہاں خرچ کرنا کبھی گوارا نہ ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے، 4 بھائی، اچھا کاروبار چل رہا تھا. اب سے 15-20 سال پہلے کی بات. آئے کہنے لگے مفتی صاحب میرے 4 بھائی ہیں اور ہم نے حساب لگایا تو 4 لاکھ کی زکوٰۃ بیٹھ رہی ہے. کتنے کی؟ 4 لاکھ. مگر میرے 3 بھائی دینے کو تیار نہیں ہیں، کہتے ہیں 1 لاکھ دے دو بس. 4 تو بہت ہیں. بڑا خسارہ ہو جائے گا. ہم نے کہا بھی دینی پڑے گی، اللہ کا حق ہے، روکنا جائز نہیں، دے دو. نہیں دیا، 1 ہی دے دیا بس. کچھ دن کے بعد آئے، چہرہ لٹکا ہوا، غم زدہ. کیا ہوا بھائی؟ کہ پارٹی نے 9 لاکھ کا کلیم کر دیا، اب دینا ہی پڑے گا 9 لاکھ. روکو اور 3 لاکھ، 9 لاکھ بھرنے پڑیں گے. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، 10 ہیں. ڈاکٹر کے ہاں خرچ کرنا پڑ جائے گا، وکیل کے ہاں خرچ کرنا پڑ جائے گا، رشوت میں دینا پڑ جائے گا. جب اللہ کا حق آدمی روکے گا اور غریبوں کا حق روکے گا تو اللہ تعالیٰ تو نکلوانے پہ قادر ہے. اور فرشتوں کی بد دعا ساتھ میں لگی ہوئی. اس لیے صدقہ خیرات خوش دلی سے کرنا ہے، اپنی وسعت کے مطابق، تو تجارت میں برکت ہوگی. سچ بولنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، دھاندلی سے بچنا ہے، ناپ تول میں کمی سے بچنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے محفوظ رکھے.